اور پھر دروازے کو کنڈی لگائی۔ بیڈ پر لیٹے کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی رہی۔ کافی دیر گزر گئی اور شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا۔ میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی، مگر اب میں نے تہیہ کر لیا کہ ساریہ کی اس چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے ساس سے گلہ کیا اور نہ ہی ساریہ سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ اگلے دن ساریہ مجھ سے کہنے لگی، بھابی رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئیں، میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ ساریہ کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ خیر کیا کہہ سکتی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی رات میں پھر ساریہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو پھر وہی تماشا ہوا۔ اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے ساریہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا، اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساریہ کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام کیا، ساریہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا اور رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگایا۔ بولی، بھابی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی اور سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ ساریہ رات بھر مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اٹھنے والی نہیں ہوں، اور پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی جس کی چابی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ الماری سے ایک گٹھڑی نکال کر دوبارہ مجھ پر نظر ڈالی اور پھر کمرے کی کھڑکی کھول کر پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدا، یہ لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے تو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے، بھائی پردیس کمانے کے لیے ہے تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحہ تو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں ساری رات کسی سے ملنے گئی ہوئی ہے، مگر پھر ابا تو سوچے کہ اس میں ہم بھی بدنامی ہے، پہلے میں ساریہ کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں ابھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی۔ شاید میں بہت ڈر گئی تھی کہ ساریہ کی وجہ سے خاموش ہی لیٹی رہی۔ پھر دیکھا تو ساریہ کھڑکی سے اندر آ رہی ہے۔ اس نے وہ گٹھڑی ویسے ہی الماری میں بند کی اور پھر ہارے اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساریہ تو بڑی دلیر نکلی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ساریہ مجھے رات کو پانی کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ پھر میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سراغ تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن ساریہ کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر رکھ لے یہاں پر۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل کے پاس رکھ دیا۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگائے۔ اس کے رات کے اس پہر وہ دوبارہ اپنے بستر سے اٹھی اور وہ الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی، میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور ساریہ کی طرف کھڑکی سے کود گئی۔ اس کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ایک پاؤں میں بہت چبھن ہو رہی تھی۔ اس پاس کانٹے اور چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ کر تکلیف دے رہی تھی، مگر ساریہ شاید پہلے سے انتظام کر کے آئی تھی، وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ساریہ کافی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نیند اتنی بہادر و دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں تو حق سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں، اس کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ یہ ایک پرانا باغ کی طرح تھا۔ ساریہ نے چھوٹی سی دیوار عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا، وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدم وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو قابو کیسے کروں۔ پھر بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند تھے، اس لیے ساریہ کے آنے جانے کا واحد راستہ
کھڑکی تھی۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے ساریہ نکل کر باہر گئی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ساریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ساریہ مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی نہ تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی۔ بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ جلد بازی میں بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوف زدہ ہے مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتائے گی۔ بھابھی تم ایک بار کھڑکی تو کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی خدا کا خوف کرو، مجھ پہ شک کرو گی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہ گٹھڑی رکھنے لگی۔ میں نے وہ گٹھڑی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگی، مجھے ساری بات بتاؤ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، گٹھڑی میں کیا ہے یہ بھی دکھاؤں گی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا ہوا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر جہاں بھی جاتی وہ مجھے وہاں پہلے سے ہی کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے پیسے کماتے ہیں، میری فیس بھیجتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں کچھ نہیں بولوں گا۔ تم ایک بڑے ہوٹل میں آ جانا جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں تمہیں مجھ سے ملو، بات اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن پر میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بے فکر تھی، اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی، اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسی اور میز لگے ہوتے تھے۔ مقررہ وقت پر میں منیب کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے منیب سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ پھر وہاں زیادہ لوگ ہوں گے، ہم آرام سے بات نہیں کر سکیں گے، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ اوپر جا کر میں نے جب دیکھا وہاں تو پورا مال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، منیب یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ منیب نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نظر آ گئی۔ تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے وہ فرشتہ بن کر اوپر آیا۔ اس نے منیب کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہی نہ آئی۔ منیب کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ میں اپنے اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے مجھے منیب کے عذاب سے بچایا تھا۔ پھر 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور یہ کہ اسے میرے اور منیب کے معاملات کا بھی پتہ تھا، تبھی وہ میرا منیب کو پیچھا کرتا تھا۔
جب بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ پھر اس بات کی خبر جلد ہی منیب کو ہو گئی۔ منیب وہ اثر و سراغ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر و سراغ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب منیب نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کا آخری اجر ہمیں ملنا تھا جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ منیب نے اپنے اثر و رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملیں گی۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے احسان کو ہر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی تھی۔ میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیب کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے ایک اور ہی مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں گی۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں پہنچ جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھی جو میں نے مکمل کر لی ہیں۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے گٹھڑی کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر وعدہ کیا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوشش کے ساتھ اس کی شادی احسان سے کروا دی، کیونکہ یہ بات سچ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سارے اور احسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میں تو میرا بھی ہے۔ اللہ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے۔